الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج کا ہمارا درس صرف تشریح آیات پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ سورۃ الحجر آیت نمبر 2 کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ عربی زبان میں ربما کے معنی کم کے بھی آتے ہیں اور زیادہ کے بھی۔ یہاں زیادہ کے معنی ہیں، اس لیے ترجمہ کیا گیا کفر کرنے والے بار بار تمنا کریں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اسباب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی حرص انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 باتیں بد نصیبی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا جم جانا، یعنی اپنے گناہوں پر انسان کو رونا نہ آئے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 3، خواہشات کے سلسلے کا دراز ہو جانا۔ اور نمبر 4، دنیا کے حرص و طمع۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی کیفیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں دنیا کی لالچ نے اسے آخرت سے غافل تو نہیں کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان امتوں کو سپرد کی گئی تھی۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ مگر وہ لوگ حفاظت نہیں کر پائے۔ قرآن مجید سے چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت متعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ رکھی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت میں الفاظ قرآنی کی بھی حفاظت شامل ہے اور معانی قرآن کی بھی حافظوں اور قاریوں کے ذریعے الفاظ کی حفاظت ہوئی۔ محدثین اور فقہاء رحمہم اللہ کے ذریعے معانی کی حفاظت ہوئی۔ قرآن مجید کے معانی و مقاصد کو جاننے کا بنیادی ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، لہذا قرآن مجید کی حفاظت کے وعدے میں حدیث کی حفاظت بھی شامل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید کے کچھ اجزاء ضائع کر دیے گئے تو یہ خود قرآن مجید کا انکار ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا۔ عربی زبان میں بروج کے مختلف معنی ہیں۔ مشہور مفسر حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے بروج سے ستارے مراد لیے ہیں، اور سما کے اصل معنی بلند چیز کے ہیں، اس لیے سما سے وہ مستقل عالم مراد لیتے ہیں جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اور فضا بھی مراد لی جا سکتی ہے جو آسمان کے نیچے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سما سے پاک پانی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ یہاں سما سے مراد بادل ہے۔ یہاں بھی یہی دوسرا معنی مراد ہے، یعنی ہم نے فضا میں ستارے بنا دیے ہیں جن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں۔ الا من استرق السمع،
یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی میں رہائش اختیار کرنے کی عزت بخشی تھی، لیکن اس کو یہ عزت راس نہیں آئی، چنانچہ اسے ایسا دھتکار دیا گیا کہ اب اس کو آسمان پر آنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اگر وہ کبھی آسمان کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو چمکتے ہوئے انگارے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ انہی انگاروں کو یہاں شہاب مبین اور کہیں شہاب ثاقب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق آسمان کی اندیکھی اور غیبی دنیا سے ہے۔ عوام میں جن کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے وہ دراصل فضا میں چکر کھانے والے بڑے بڑے وزنی پتھر ہیں جو ہوا کی رگڑ سے روشن ہو جاتے ہیں اور کبھی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ وہ شہاب ثاقب نہیں ہیں جو آسمان پر شیطان کو بھگانے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ انسان کا اصل مادہ تخلیق مٹی ہے۔ پھر اس مٹی پر جو مرحلے گزرے ہیں مختلف جگہ اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اول مرحلے میں یہ مٹی گیلی تھی، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، صرف گیلی ہی نہیں تھی بلکہ اس میں سڑن بھی پیدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس طرح خشک ہو گئی کہ اس سے آواز پیدا ہونے لگی، جیسا کہ مٹی کے سوکھے ہوئے برتنوں میں کھنکھناہٹ ہوتی ہے۔ یہاں اسی مرحلے کا ذکر ہے۔ من نار السموم سے مراد ایسی آگ ہے جس میں دھواں نہ ہو۔ جنوں کی پیدائش اس طرح کی آگ سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر بھی اس کا ذکر آیا ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو چیز بنائی جاتی ہے بنانے والے کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیز کسی کی ملکیت ہوتی ہے اس کو مالک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں کمپنی کا جوتا یا فلاں شخص کی گاڑی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوتا اس کمپنی کا یا گاڑی اس شخص کا جزو ہے۔ اسی طرح من روحی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی روح، نہ یہ کہ انسان میں پھونکی جانے والی روح، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کلمۃ اللہ وروح منہ کے الفاظ آئے ہیں وہاں بھی یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے واسطے کے بغیر براہ راست ان کی روح پیدا فرمائی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ شیطان نے دھتکارے جانے کے بعد بھی بارگاہ خداوندی میں گزارش پیش کی کہ اس کو لوگوں کو گمراہ کرنے کی طاقت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو قبول فرمایا، لیکن بتا دیا کہ میرے حقیقی بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اس میں ایک سبق تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی شیطان کے فریب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں انسان کو بہکانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے دھتکارے جانے کے بعد بھی شیطان کی دعا قبول فرمائی۔ گویا دعا قبول کیے جانے کے لیے انسان کا نیک و صالح ہونا ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی دعا بھی قبول فرماتے ہیں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ انسان کے لیے حکم یہ ہے
کہ اسے جب بھی قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، کیونکہ قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والی ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ عظمت اور بڑائی والی ہے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کو قسم کھانی ہوتی ہے تو اپنی مخلوق میں سے ایسی چیز کی قسم کھاتے ہیں جو انسانیت کے لیے بہت نفع بخش ہو۔ اسی لیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے لیے نافع اور اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا اظہار بھی ہے۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 77 تک حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر عذاب آنے کا اور اس کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنانے کا واقعہ ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے کئی مقامات پر بالخصوص سورہ ہود آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 82 تک آ چکا ہے۔ وہاں واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے رفقا کے ساتھ راتوں رات نہ صرف نکل جانے کا حکم دیا گیا بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ ادھر کوئی شخص مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو جگہیں عذاب یافتہ قوموں کی ہیں، اگر انسان کو وہاں سے گزرنا پڑے تو عبرت و نصیحت کے طور پر وہاں سے گزرے، اس کو تفریح و تماشا کی جگہ نہ بنائے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، قوم لوط کی یہ بستی حجاز سے شام جانے والے راستے پر اردن کے علاقے میں واقع ہے، جو سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک دریا کی شکل میں موجود ہے۔ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ پاتا، اس لیے اس کو بحر میت مردار سمندر کہتے ہیں، اور قوم لوط کی نسبت کی وجہ سے اسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، یعنی جنگل کے رہنے والے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت میں تھے۔ ان کا علاقہ بھی شام کے راستے پر واقع تھا، جہاں سے جہاز کے قافلے گزرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک اور قوم اصحاب مدین کا بھی ذکر آیا ہے۔ اب ایک رائے ہے کہ یہ دونوں ایک ہی قوم تھی، اور ایکا کے معنی درختوں کے گھنے جھنڈ کے ہیں۔ گویا شہر مدین میں ایسے جنگل بھی تھے، اس لیے ان کو کہیں مدین والے کہا گیا اور کہیں جنگل اور بن والے سے تعبیر کیا گیا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین کہیں تو کہا گیا، اور یہاں کہا گیا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہیں یہ کہا گیا ہے۔ تو گویا شہر مدین میں ایسے جنگل بھی تھے، اسی لیے ان کو کہیں مدین والے کہا گیا اور کہیں جنگل اور بن والے سے تعبیر کیا گیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں۔ دونوں قوموں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دونوں میں ایک مشترکہ اخلاقی برائی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور دونوں ہی پر ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے
کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اس روایت سے اس دوسری رائے کی تائید ہوتی ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. حجر کے معنی پتھر کے ہیں. جس مکان کے ارد گرد پتھر کا احاطہ بنایا جاتا تھا اس کو عربی زبان میں حجر کہتے ہیں. تو پتھر کے احاطے کو حجر اور پتھر کو حجر کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام حجر پڑ گیا، غالباً اس لیے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تھی. گویا قدرتی طور پر اس کے دونوں طرف پتھر کی دیواریں موجود تھیں. یہیں قوم ثمود آباد تھی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اصل میں مسلمانوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے. دنیا میں ایمان نہ لانے والوں کو کے عیش و آرام کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا چاہیے. یہ آرام و راحت چند روزہ ہے، اس کے بعد ان کے لیے محرومی ہی محرومی ہے. ایک آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہاں قرآن کریم نے سبع من المثانی کہا. بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے. چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہی 7 مثانی ہیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ یہی ام القرآن، ام الکتاب اور 7 مثانی ہیں. اگرچہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ بھی شامل ہے، لیکن اس کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا مستقل طور پر ذکر فرمایا. الذین جعلوا القرآن عضین. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی کتاب آئی ہے اور شریعت کے جو احکام بھیجے جاتے رہے ہیں ان میں بعض تو انسان کی مصلحت کے بھی مطابق ہوتے ہیں اور خواہش کے بھی، جیسے تجارت کا جائز ہونا، نکاح کی اجازت وغیرہ. کچھ احکام انسانی مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کے خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے شراب، سود، زنا وغیرہ کی ممانعت. خواہش پرست انسانی سماج کا مزاج یہ رہا ہے کہ وہ پہلے قسم کے احکام تو قبول کر لیتے تھے اور دوسرے قسم کے احکام کو ماننا نہیں چاہتے تھے. یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ جن قوموں نے ایسا کیا ہے ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا ہے. قرآن مجید کے ساتھ بھی مشرکین اور اہل نفاق کا یہی رویہ تھا کہ جو باتیں مشرکین کے مزاج کے خلاف ہوتی وہ کہتے کہ یہ شعر ہے، جادو ہے، داستان گوئی ہے. اسی طرح یہودیوں کا حال تھا کہ جو باتیں ان کے خواہشات کے مطابق یا تورات کے موافق تھیں ان کو وہ قبول کر لیتے، اور جو باتیں ان کے خواہش سے ٹکراتی تھیں خواہ تورات میں موجود ہو پھر بھی ان کے ماننے کے روادار نہیں تھے. غرض کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کے ٹکڑے کر لیے تھے. کسی ٹکڑے کو قبول کر لیتے تھے اور کسی ٹکڑے کا انکار کرتے تھے. دین بیزار خدا سے نہ ڈرنے والے لوگوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا ہے اور آج بھی یہی حال ہے کہ مذہب کے جن احکام میں خواہشات سے ٹکراؤ نہ ہو اسے قبول کر لو، اور جہاں اپنی خواہش کے خلاف پڑے ان کو چھوڑ دو. آج عیسائی دنیا کرسمس مناتی ہے، اتوار کو بائبل کا کچھ حصہ پڑھ لیتی ہے،
ہندو قوم اپنے تصور کے مطابق پوجا پاٹ کر لیتی ہے، لیکن سود اور زنا کی ممانعت ہر مذہب میں ہے، مگر اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آیت نمبر 90 کا یہ ترجمہ اسی لحاظ سے کیا گیا ہے کہ مقتسمین کے معنی تقسیم کرنے والے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ قسم کھانے والوں سے کیا ہے کہ اہل مکہ نے قسم کھائی تھی کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکیں گے، تو اس معنی کی بھی یہاں گنجائش ہے۔ آیت نمبر 91 میں قرآن مجید کا ترجمہ ہے اللہ کی کتاب سے کیا گیا ہے، جس میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے صرف قرآن مجید لیا ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، معلوم ہوا کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی اور اس کا انکار کفر ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس لیے دین کے ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی دل میں عظمت ہونی چاہیے، اور زبان پر کوئی ایسی بات نہ آنی چاہیے جس سے اس کی کم ہمتی کا اظہار ہوتا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، معلوم ہوا کہ اگر لوگوں کی طرف سے تکلیف دہ بات پیش آئے، تکلیف دہ بات پیش آ رہی ہے اور انسان کا دل رنجیدہ ہو رہا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ تسبیح و تحمید کی جائے اور عبادت میں مشغول ہو جایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی ناگوار بات پیش آ جاتی تو فوراً نماز ادا فرماتے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے میں سستی نہ کرو گے تو میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ غرض کہ ہر مسلمان اور خاص کر دعوت دین کا کام کرنے والوں کو یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ان کے درد کی دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورہ حجر کی اس آخری آیت میں یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ انسان کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد موت سے زیادہ یقینی کوئی اور واقعہ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری وقت میں تشریف لائے تو اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے فرمایا، ان پر یقین آ چکا ہے اور میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔ فقد جاءہ الیقین وانی لارجو لہ الخیر۔ اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یقین سے مراد موت ہے۔ بعض جاہل صوفیہ نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یقین حاصل ہونے تک عبادت کا حکم ہے، جب اللہ کا یقین حاصل ہو جائے تو پھر عبادت کی ضرورت نہیں۔ یہ جہالت اور کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا یقین تھا؟ لیکن وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نماز کا بے حد اہتمام فرماتے رہے، بلکہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی نماز کی تلقین فرماتے رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔